اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش آباد اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، آپ کی عزتوں کو، آپ کی خوشیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے دور رکھے۔ آج ہم جس اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے استغفار۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج میں بہت خوش ہوں، اور خوش ہونے کی وجہ بہت اسپیشل ہے۔ ریسرچ کرتے میری نظر ایک ٹاپک پر پڑی، استغفار کی، جس پر ہم ڈیلی یا ہر 2-3 دن بعد بات کرتے ہیں، مگر آج کچھ اسپیشل ہے۔ اسپیشل کیا ہے؟ کچھ لوگ یا کچھ علماء کرام صاحبان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے شرک کر لیا ہے، تمہاری کوئی خلاصی نہیں یا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تم نے زنا کر لیا ہے، تمہاری توبہ تو قبول ہوگی نہیں، تم نے قتل کر دیا ہے، ناحق قتل، کسی کو ناحق مار دیا ہے، اس کی جان لے لی ہے، تمہاری معافی نہیں ہے، یا ایسے اور بھی بہت سے اقسام کے گناہ ہے یا نافرمانی ہو گئی۔ لیکن دیکھیں، ہمارے معاشرے میں انسان سیدھی راہ پر تو آنا چاہتا ہے، مگر یہ جو فرقے بنے ہیں ان کی وجہ سے انسان خود اپنی جو سوچ ہے، جو سمجھ ہے، وہ بھی کھو بیٹھتا ہے اور غلط ڈیسیجن لے لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آنا چاہتے ہیں، مگر یہ علماء کرام ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی تھیراپی، ہر ایک کی اپنی اسپیچ ہوتی ہے، مگر ہمیں انسانوں کو چاہیے ہے کہ ہمیں ان کو فالو کرنے کے بجائے قرآن پاک کو فالو کرے، جہاں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر سمجھا دیا ہے کہ تم شرک کرو یا زنا کرو یا قتل کرو، قتل ناحق، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اگرچہ تم سچے دل سے توبہ کرو، تم سچے دل سے استغفار کرو میری راہ میں یا میری طرف، یا مجھ سے معافی طلب کرو اس وعدے یا اس یقین کے ساتھ کہ تم دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گے، تو تم معاف کیے جا سکتے ہو یا تم معافی کے قابل ہو۔ تو پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں یہ بولنے والے کہ تم نے جھوٹ بول دیے، تم نے دھوکہ دے دیے، تم نے زنا کر لیا، تم نے قتل کر دیا ناحق، تم نے شرک کر دیا ہے۔ حالانکہ ہمارے مائنڈ سیٹ، میرا خود بھی یہی تھا کہ شرک ہو جائے ایک دفعہ، اللہ نہ کرے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ حالانکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر اور بہت واضح، بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ تم سچے دل سے توبہ کرو تو میں تمہارا ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش مبارک پر یہ خود لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ 2 راستے ہیں ہمارے پاس، 2 استغفار ایسے ہیں جس سے آپ کو اپنا دلی سکون ملے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بہت ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، ماحول گڑبڑ ہو رہا ہوتا ہے، مگر وہ بہت ریلیکس پرسکون بیٹھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم خود بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار تم ایسی سچویشن میں کیسے ریلیکس بیٹھ سکتی ہو؟ تو وہ جو سکون ہمارے اندر ہے، اس کا راستہ میں آج آپ کو، اس کا ذکر میں آج آپ کو بتاؤں گی، سکون کے لیے بتاؤں گی۔ کوئی گناہ اکثر ہم سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے مائنڈ سے نکل ہی نہیں رہے ہوتے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا یا نہیں، حالانکہ ہم استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اذکار بھی، ہم تلاوت بھی، ہم نماز بھی اپنی ٹائم پہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو گلٹ ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتا۔ تو اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو 2 راستے میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، چاہے تو آپ نمبر 1 کر لیں، وہ بھی بہت ایزی ہے، چاہے تو آپ نمبر 2 کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، پہلا میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ 3 دن کا ہے، انشاءاللہ چوتھے دن آپ مجھے خود میسج کر کے کہیں گے کہ واقعی ہی یہ کتنا پرسکون ہے، کتنا پر اثر ہے یہ ذکر، جو اللہ تعالیٰ نے کلیئر باؤنڈریز بتا دی ہے، ہم اس میں آ بھی جائیں لیکن پھر بھی انسان کے اندر وہ سکون نہیں اترتا۔ تو اس سکون کے لیے نمبر 1 راستہ ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، وضو، بے وضو، کسی بھی سچویشن میں، سفر میں، لیٹے لیٹے، نماز کے بعد دن میں 1 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، جہاں جیسے آپ چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نہ کوئی وقت مختص ہے، نہ کوئی سچویشن ہے کہ تمہیں رونا آئے تو تم نے تب کرنا ہے، تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ذات ہے، تو انسانوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ پہلا وظیفہ کیا ہے؟ نوٹ کر لے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 300 مرتبہ 7 دن تک استغفر اللہ و اتوب الیہ یا رزاقو، استغفر اللہ و اتوب الیہ یا رزاقو۔ مطلب کیا ہے؟ معنی سمجھ لیجئے
اے اللہ میری توبہ قبول کر، یا میں تیری طرف توبہ کرنے والا ہوں، یا رزاق کو مجھے رزق دے، توبہ قبول کر اور مجھے رزق دے۔ اس کلمے میں ایک کلمہ ہے لیکن دو کلمے اس میں چھپے ہیں، آپ کی دو حاجتیں فٹ سے پوری ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ یا رزاقو، 300 مرتبہ 7 دن تک، انشاءاللہ 8ویں دن آپ خود کہیں گے کہ واقعی ہی 8ویں دن کیا، آپ مسلسل اگر 3 4 دن یہ کریں گے، 5ویں دن آپ کو رزلٹ خود ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو ذہنی سکون جو آج کل ہر ایک چھوٹے بڑے بزرگ کی ضرورت ہے، ذہنی سکون ملے گا، آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جاؤ گے، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے محبت کرنے لگو گے، آپ کی گناہ جو آپ کے پاس کے تھے، فیوچر کے تھے، کبھی کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن ہم دن میں بھی کئی بار نہ انجانے میں یہ ایسے گناہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ گناہ ہے، مگر وہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اس گناہوں کی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہم نے کیا ہے، اس کی معافی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کہ یقین کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اور شیطان آپ سے دور جائے گا۔ جب شیطان آپ سے دور جائے گا، آپ کے معاملات خود بخود درست ہوں گے، آپ کے گھر کے حالات درست ہوں گے، آپ کے بچوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ آج کل اگر ہم اپنے اولادوں کو دیکھیں تو وہ نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے، مگر وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمیں اپنے اولادوں کی شکل میں مل رہی ہے۔ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو ایسی سچویشن سے بچائے، بچپن میں یا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، 1 2 سال تک بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان پر تیسرے سال یا چوتھے سال ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، یا ان کی کچھ سچویشن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ ساری عمر اپنے ماں باپ کے لیے ایسی زحمت بن جاتے ہیں کہ جن کو ہمیں مطلب ہم اپنے بچوں کو صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ وہی ہنستا بستا کھیلتا بچہ ہے جو پتہ نہیں کیسے اس سچویشن میں آ گئے، تو یہ وہی ہماری سزائیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے سامنے اس سچویشن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی توبہ مانگے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے، توبہ استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کا واحد ایک یہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے رہیں ہر وقت۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو ذکر کرتی ہوں، میں تلاوت قرآن پاک کرتی ہوں، میں نمازی ہوں، مجھ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارے نبیوں سے، ہمارے باپ دادا سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، تو یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، انٹینشنلی ان انٹینشنلی ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہوتا، مگر استغفار کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ہم سے مطلب ہم میں سے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے کیسا ایک بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی ہمارے لیے، مگر وہ پھر بھی استغفار کرتے تھے۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ ایسے سرزد نہیں کیا، مگر ہمیں ہی سکھانے کے لیے، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی پیروی کرے، جو جیسا انہوں نے کیا ویسے بھی ہم ہی کریں۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے 2100 مرتبہ آپ نے کرنا ہے ڈیلی استغفار کا۔ آپ یقین کریں کہ یہ بہت آزمودہ ہے، لیکن کیا کرنا ہے آپ نے پہلے والے میں، آپ نے جو ذکر کرنا ہے وہ آپ اس میں نہیں کر سکتے، آپ نے صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہنا ہے روزانہ 2100 مرتبہ۔ آپ لائف ٹائم کے لیے کرنا چاہے ویل اینڈ گڈ، آپ 10 دنوں کے لیے کرنا چاہے تو خود آپ کو رزلٹ ملے گا، لیکن میکسیمم میں آپ کو 1 ویک کا ٹائم دیتی ہوں کہ آپ آج سے نوٹ کرنا شروع کر لیں، کہ آج سے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو 2 3 دن بعد آج والے اور اس دن والے حالات آپ نوٹ کیجیے گا، اپنے اندر سکون نوٹ کیجیے گا، اپنی نیکیاں نوٹ کیجیے گا، آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ڈفرینس تھا انشاءاللہ وہ اس سے کم ہوگا، اور یہ میری پوری گارنٹی ہے کہ استغفار ایک وہ راستہ ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارک ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ میدان جہاد سے بھاگنے والا اگر وہ اپنی توبہ قبول کروانا چاہتا ہے یا وہ گناہوں کی معافی چاہتا ہے، حالانکہ میدان جنگ سے جو بھاگتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، مگر خود انہوں نے فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ سوچ سمجھ کے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لے، تو میدان جنگ سے جو بھاگنے والا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہم انسان جھوٹ بول لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، انشاءاللہ ہماری بہت بڑے بڑے گناہ ہیں یہ بھی، مگر
اللہ تعالیٰ نے جو راستے بھیجے ہیں، جو اسکار بھیجے ہیں، انشاءاللہ ان کی بدولت، ان کے رحمت، ان کے بڑے بڑے یہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بادشاہ ہے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ سزا چھوٹی موٹی ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پاتے ہیں، کچھ کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہوتی، انشاءاللہ ان اذکار کی بدولت آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے ذہنی سکون، آپ کے گھریلو معاملات، آپ کے گھریلو ماحول، آپ کے ازواجی زندگی، آپ کے بچوں کے ریلیٹڈ جتنے مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، وہ کبھی ہمیں مایوس نہیں کرے گا، کبھی ہمیں ایسی سچویشن میں نہ چھوڑے گا اکیلے، نہ وہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالے گا کہ ہم وہاں اکیلے خود کو محسوس کریں۔ یاد رکھیے گا ایک بات کہ ساری دنیا بھی آپ کی مخالف ہو جائے، ایک اللہ تعالیٰ کا سہارا ہو تو وہ سارے سہاروں پر باری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ ہر حالت میں جیسے وہ آپ کو رکھے شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، کامل بھروسہ رکھے۔ یہ ہمارے لیے اس دنیا میں، اور دنیا سے کیا، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ یہی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کامل 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 سہارا ہے آپ کے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے آپ نزدیک ہوں گے تو آپ کے آگے کوئی بھی نہ دشمن ہو، نہ تعویذ ہو، نہ جادو ہو، نہ کچھ ہو، وہ ٹک نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو پاور ہے، جو قوت ہے، وہ ان سب سے بڑا ہے، وہ ان سب پر باری ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گی، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔